السلام علیکم ایوری ون. کچھ ٹائم پہلے نا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ ٹائم کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس بات پہ خوشی ہوگی یا آپ کو، یعنی میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کے پیدا ہونے پہ خوشی ہوگی یا وہ اس کا انتقال ہو گیا جلدی، یعنی ایک دن کا تھا، ایک مہینے کا تھا یا ایک سال کا تھا، یا آپ کو افسوس ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، ڈاکٹر بن گیا یا کچھ بھی بن گیا، انجینئر بن گیا، اے ٹو زی کچھ بھی بن گیا، یا تو وہ نکمہ رہا یا تو وہ کوئی کامیاب انسان بن گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے قربانی نہیں دی اور صرف اپنے مطلب کی من چنگی جو دل کرتا تھا وہ کیا، اور اس نے عیاشی کی، اور ایک دن آیا اس نے شادی کی، اس کی اولاد ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اور پھر ایک دن وہ مر گیا. یعنی دنیا میں صرف آیا، اس نے صرف اپنا مقصد پورا کیا، خدا کا جو مقصد تھا، جو آزمائش تھی وہ اس نے نہیں کی اور وہ مر گیا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس کے پیدا ہونے پہ افسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی. اب دوسری چیز میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ایک جو بچہ مر جاتا ہے اس پہ آپ کو افسوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ جلدی مر گیا، ایک دن کا ہے، ایک سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، یعنی جلدی مر گیا، 1 سال سے لے کے، ایک دن سے لے کے 5 سال کی عمر تک کے اندر مر گیا، جلدی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس بات پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ جلدی مر گیا. آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ خدا نے جو آزمائش لینی تھی، جو اس کا ایک ٹائم پیریڈ آتا، یعنی جب وہ بالغ ہوتا، جوان ہوتا، اپنی ایک میچورنیس کی ایج پہ آتا، صحیح عمر میں آتا اپنی، اور اس کو آزمائش میں خدا ڈالتا اور وہ آزمائش میں نہیں اترتا، پھر تو اس کی لائف بیکار ہو جاتی نا. تو خدا نے اس کو کیا کیا، اس کو اس پیریڈ پہ لے جانے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا. تو اس کنڈیشن میں آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. افسوس آپ کو اس پوزیشن پہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ پیدا ہوتا اور وہ زندگی میں کچھ کام نہیں کرتا، کوئی آزمائش جو اس کو سی لی جاتی وہ نہیں لے کر اترتا اس آزمائش کے مطابق، تو آپ کو اس بات پہ افسوس ہونا چاہیے تھا. اکثر انسان جو ہے نا پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اگر پاکستان کی بات کریں تو میٹرک کرے گا، انٹرمیڈیٹ کرے گا، گریجویشن کرے گا، انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا یا سائنٹسٹ بنے گا یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، اے ٹو زی کچھ نہ کچھ بن کے پھر اس کی جاب لگتی ہے، پھر وہ شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں. یہی سچویشن وہاں چلتی ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ جو کنڈیشن، یعنی جو کرائٹیریا آپ کا تھا، آپ نے شادی کی، آپ کے بچے ہو گئے، پھر آپ کے بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے شادی کی. تو دیکھا جائے تو ایک جانور کی لائف میں اور آج کی لائف میں کیا فرق ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں. ایک جانور بھی، جیسے میں نے بکرے پالے تھے، 2-3 سال پرانی بات ہے، تو میں نے نوٹ کیا کہ میں نے ایک بکری لی، وہ ایکسپیکٹڈ تھی، پریگننٹ تھی، تو اس نے 1 مہینے بعد بچہ دیا. پھر اس کا میں نے بچہ پالا، اس کا بچہ پالا، پھر اس کے لیے میں نے ایک بکرا خریدا، چھوٹا سا بچہ خریدا 8-9 مہینے کا. پھر اس سے اس کا بچہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ اس کی وہ بیمار ہو گئی، لیکن وہ ایکسپائر ہو گئی. لیکن یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے. اسی طرح بلی، کیٹ کی ہم بات کریں، بلی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی بچے دیتی ہے، پھر بچوں کو پالتی پوستی ہے، پھر ان کو بڑا کرتی ہے، پھر وہ کسی اور نہ کسی شادی کر لیتے ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں.
اگر آپ ڈاگس کی بات کریں، جنہیں ہم اردو میں کتے وغیرہ کہتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، کتیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی سچویشن ہوتی ہے. انسان کو خدا نے بالکل ڈفرینٹ بنایا ہے. انسان کو بنانے کا مقصد وہ ہے ٹوٹلی آزمائش. اگر انسان جلدی مر جاتا ہے، انسان اگر جلدی مر جاتا ہے، جیسے میری والدہ کی عمر تھی نا، وہ ان کی عمر تھی 18 سال، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں اس ٹائم شاید 2.5 سال کا تھا، یا 19 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں تھی. یہ ریشو بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر خواتین کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، وہ ڈیتھ ہوتی ہے، آج کے دور کی بتا رہا ہوں، پاکستان کی، تقریباً 40 سے لے کے 70 سال یا 80 سال، اس عمر کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے لیڈیز کی. تو بتانے کا مقصد ان شارٹ میرا یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور جلدی مر رہا ہے، تو آپ اس کی موت پہ افسوس نہ کریں. اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ آگے نکل رہا ہے اور آپ سے تربیت لے رہا ہے، تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا افسوس ہونا چاہیے. اس پہ آپ خوشی نہیں منائیں. اس پہ آپ خوشی جب منائیں گے جب آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں اس طرح یوں کر کے، اس طرح میرے ہاتھ میں ایک یہ رجسٹر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں یوں قرآن دیں. آپ بچے کو بولیں کہ بیٹا، ہماری مادری زبان ہے پاکستانی اردو زبان، اس قرآن کا ترجمہ اتارا ہے خدا پاک نے اردو میں. قرآن اتارا ہے عربی میں، لیکن اس کا مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ کیا جا چکا ہے پوری دنیا میں. ہر کنٹری، ہر لینگویج، ہر زبان کے حساب سے ترجمہ ہو چکا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے. میری نظر میں نا 10 بچے بچیاں ایسی ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن کا مقصد، قرآن کا مطلب ہی نہیں پتہ انہیں. کس پرپس کے لیے خدا نے قرآن کو اتارا، کیا مقصد تھا. خدا نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے، آسان الفاظ میں، آسان زبان میں اتارا ہے کہ کوئی ہے اسے سمجھے، اس پہ عمل کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو لیتے ہیں، لپیٹتے ہیں، الماری کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یعنی اس کو نکالنا ہے، اس کو کھولنا ہے زلزان میں سے، پھر پڑھنا ہے. اب ہمارا کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد پھر جانا ہے قرآن پاک کو جو ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے، اسٹول رکھیں گے، وہاں سے اتاریں گے، وہاں سے اتار کے پھر اس کو ہم کھولیں گے. اگر دھول مٹی ہوگی تو اس کو یوں صاف کریں گے، پھر کھول کے یوں پڑھنا شروع کریں گے. اور پڑھیں گے کیا، اپنے حساب سے کوئی بھی پارہ ایک اٹھائیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے. اب اس پارے کے اندر کون سی صورت ہے اس کو یہ نہیں پتا، کون سے پارے کے اندر کون سی صورت چل رہی ہے، تیسرے پارے کے اندر کون سی، کتنی، کیا کیا صورتیں ہیں، نہیں پتا انسان کو. بس زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بھئی کہ پہلے سپارے کے اندر سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 2.5 پارے کی ہے. بس اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، صحیح ہے. لیکن سورہ فاتحہ کیا بول رہی ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. اب بیسک پتہ ہے کیا ہے، زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے. تقریباً 1440 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جو کہ بہت خراب دور ہوگا، ظالم دور ہوگا. لوگوں کے لیے اس ٹائم پہ دولت، شہرت، ہوس، یہی سب کچھ ہوگا. پہلے کے دور میں لوگ 1-2 کھجور کھاتے تھے، اس ٹائم پہ لوگ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، تو تھوڑا بہت کھا کے اسی سے روزہ رکھتے تھے. ابھی انسانی خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ انسان اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. فار ایگزامپل، بتانا نہیں چاہیے
میں آپ کو ان شارٹ ایک چیز بتاتا ہوں. کچھ لوگ ہیں میرے نظر میں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر 7-8 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 7-8 افراد کے گھر میں راشن آتا ہے مہینے کا آج 2024 کے مطابق 50,000 کا. اور میں سچ بتاؤں آپ کو، میرے گھر میں راشن آتا ہے 15,000 روپے کا. آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں. 15,000 کا راشن آتا ہے. تقریباً میرا 24 سے 25 ہزار روپے میرا کرائے میں جاتا ہے رینٹ کے اندر. 9 سے 10 ہزار میری بائک لیتی ہے مہینے کے. اب آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں آپ سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مشکل کر لیا ہے، اتنا مشکل کر لیا ہے، خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہم پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے کہ یہاں کون رہے گا، یہاں کون رہے گا، یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہا جائے. ارے بھائی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھے؟ مطلب وہ کیا وی آئی پی کرتے پہنتے تھے، وی آئی پی جبے پہنتے تھے ہیں؟ وی آئی پی ان کے پاس بگیاں تھیں؟ کیا تھا ان کے پاس؟ آپ مجھے ان شاء بتاؤ نا یار. اگر آپ تھوڑا سا تاریخ تاریخ کو تھوڑا سا پڑھ لو، اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی لائف پڑھو، یوسف علیہ السلام کی لائف پڑھو یا موسیٰ علیہ السلام کی لائف پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھو اور قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جو معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا، اس کی مین وجہ صرف اور صرف ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج سے نا تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 2015 کے اندر 8 کونسل کے اندر ایک کمپٹیشن تھا، ایک اسپیچ دی گئی تھی کراچی کے امن میں نوجوانوں کا کردار کیسا ہے. یقین کریں میں نے بہت جگہ سے ڈسکشن کرا کے وہ اسپیچ میں نے جمع کی تھی. وہ میرا زندگی کا فرسٹ اسٹیپ تھا، یعنی زندگی میں مجھے فرسٹ ٹائم چانس ملا تھا بولنے کا. لیکن میں نے اس ٹائم میں نے بولنا ہی شروع کیا تھا اور جیسے ہی میں اٹکا نا اپنی بات پہ، کیونکہ دیکھیں انسان نا جھجکتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہو تو آپ کبھی بھی نہیں جھجکیں گے. اب آپ فرسٹ ٹائم اس چیز میں آئے ہیں اور گراؤنڈ میں آئے ہیں اور پبلک بیٹھی ہوئی ہے، کمپٹیٹر بیٹھے ہوئے آپ کے، تو آپ کو جھجک محسوس ہوگی، ہیزیٹیشن ہوگی، آپ کنفیوز ہوں گے. تو ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا. تو ان شارٹ میں آپ سے ابھی بھی یہی کہوں گا، دیکھیں لائف کا نا سمجھ لیں کہ 80% دور جو ہے نا گزر چکا ہے. 80% جو دور ہے نا وہ گزر چکا ہے. اب جو بچی کچی لائف ہے نا 10 سے 20% ہے. 10 سے 20% یعنی لائف بچی ہے پرسنٹ. اسی کے اندر صرف اور صرف ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبان کے اندر، آپ کو سندھی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ کو کوئی سی بھی زبان آتی ہے، جرمن آتی ہے، فرینچ آتی ہے، اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں. جو لینگویج آتی ہے آپ اس لینگویج میں، اس زبان میں قرآن پاک مرنے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ خدا نے کیا لکھا ہے. میں آپ کو ان شارٹ ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. اب آپ بولتے تھے اردو، ٹھیک ہے، آپ کی مادری زبان اردو ہے. اب آپ کے سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، صحیح ہے. آپ کراچی میں
آغا خان یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ایک لڑکی آگے پڑھتی ہے اسلام آباد سے, لیکن اس کو اردو نہیں آتی ہے بولنی, لیکن انگلش آتی ہے اس کو پوری, ٹھیک ہے. اب جو بھی یونیورسٹی کے اندر لیکچرز ہوں گے وہ سارے ہوتے ہیں انگلش کے اندر, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس دوران نا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نا اس سے ہو جاتی ہے دوستی, صحیح ہے, سلام ولام ہو جاتی ہے, سلام دعا ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جاتی ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں, وہ جا کے آپ کو ایک میسج بھیجتی ہے, وہ میسج آپ کو انگلش میں سمجھ میں نہیں آتا, آپ خود سوچتے ہیں کہ یار کیا ہے, کیا لکھ دیا ہے اس نے اس میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو انگلش کی صحیح ٹرانسلیشن کر سکتا ہے آپ اس کے پاس وہ میسج لے کے جاتے ہیں. پھر آپ اس سے بولتے ہیں کہ یار دیکھو ذرا, یہ لڑکی میری دوست ہے, اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے, تو بتائیے کیا لکھا ہے اس نے. وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس نے یہ چیزیں لکھی ہیں. آپ کو طلب تھی کیونکہ آپ سے اس کی ہو گئی ہے دوستی. پھر آپ اس میں ہوا کیا, پھر آپ کو پتہ چلا کہ میری دوست نے کیا لکھا ہے اس کے اندر. اب میں آپ کو خدا کا بتاتا ہوں ان شارٹ. خدا خدا انسان کو نہ بیٹا بناتا ہے, نہ بیٹی بناتا ہے, نہ بیوی بناتا ہے, نہ شوہر بناتا ہے, کچھ نہیں بناتا. پتہ ہے کیا بناتا ہے؟ جس کو وہ پیار کرتا ہے شدت سے شدت والا, وہ کرتا ہے محبت. وہ کن سے کرتا ہے؟ جو اس کے دوست بن جاتے ہیں. اگر آپ کا ایک اونٹ کھو جائے, آپ کا اگر ایک اونٹ کھو جائے اور اس اونٹ کے اوپر ہی آپ کا سب کچھ ہے, کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, بستر بھی ہے, آپ کے کچھ پیسے بھی ہیں, وہ کھو جائے اور 1 مہینہ ہو جائے, 1 مہینے سے تو آپ نے جیسے تیسے کر کے گزارا کر لیا, لیکن اب آپ نے بولا کہ بھائی یا تو میں مر ہی جاؤں گا. پھر ایک دن سے آپ کو وہ اونٹ مل جائے گا, تو آپ کا ایکسپریشنس کیا ہوگا؟ یہی خدا کا تصور ہے. آپ نے کھو دیا ہے خدا کو. خدا شدت سے چاہتا ہے, ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے انسان کو, ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے انسان کو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے خدا اپنے بندوں کو. ان شارٹ لاسٹ میں نے بیسیکلی میں نے ایک چائلڈ کے لیے ویڈیو بنانی چاہی تھی, اس میں نے بہت کچھ بول دیا, آئی ایم سوری فار دیٹ. ان شارٹ لاسٹ میں ون تھنگ, ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کی رضا کے لیے, اور اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی, اور اللہ کو ایک حاضر ناظر جانتے ہیں, مانتے ہیں, تو ان کی رضا کے لیے قرآن پڑھ لیں مرنے سے پہلے ایک بار ترجمے کے ساتھ. ان شارٹ باقی پھر بعد میں بات کریں گے کہ کیا ہوگا. اوکے, تھینک یو ویری مچ.